خدا باپ کے زندہ اور جلالی کلام میں سے زندگی برا کلام، ناہوم کی کتاب، نینوا کی بابت بھار نبوت، الکشی ناہوم کی رویا کی کتاب۔ خداوند غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ ہاں، خداوند انتقام لینے والا اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ خداوند کی راہ گردباد اور آندھی میں ہے اور اس بادل اس کے پاؤں کی گرد ہیں۔ وہی سمندر کو ڈانٹتا اور سکا دیتا ہے اور سب ندیوں کو خشک کر ڈالتا ہے۔ بسن اور کرمل کملا جاتے ہیں اور لبنان کی کونپلیں مرجھا جاتی ہیں۔ اس کے خوف سے پہاڑ کانپتے اور ٹیلے پگھل جاتے ہیں۔ اس کے حضور زمین، ہاں دنیا اور اس کی سب معموری تھر تھراتی ہے۔ کسی کو اس کے قہر کی تاب ہے۔ اس کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا قہر آگ کی مانند نازل ہوتا ہے، وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے۔ وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے، لیکن اب وہ اس کے مکان کو بڑے سیلاب سے نیست و نابود کرے گا اور تاریکی اس کے دشمنوں کو رگیدے گی۔ تم خداوند کے منصوبے خلاف کیا منصوبہ باندھتے ہو؟ وہ بالکل نابود کر ڈالے گا، عذاب دوبارہ نہ آئے گا۔ اگرچہ وہ الجھے ہوئے کانٹوں کی مانند پیچیدہ اور اپنی مہ سے تر ہوں، تو بھی وہ سوکھے بھوسے کی طرح بالکل جلا دیے جائیں گے۔ تجھ سے ایک ایسا شخص نکلا ہے جو خداوند کے خلاف برے منصوبے باندھتا اور شرارت کی صلاح دیتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ زبردست ہے اور بہت سے ہوں تو بھی وہ کاٹ جائیں گے اور وہ برباد ہو جائے گا۔ اگرچہ میں نے تجھے دکھ دیا تو بھی پھر کبھی تجھے دکھ نہ دوں گا، اور اب میں اس کا جوا تجھ پر سے توڑ ڈالوں گا اور تیرے بندروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ لیکن خداوند نے تیری بابت یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ تیری نسل باقی نہ رہے۔ میں تیرے بت خانے سے کھودی ہوئی اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو نیست کروں گا۔ میں تیرے لیے قبر تیار کروں گا کیونکہ تو نکما ہے۔ دیکھ، جو خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے، اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہیں۔ اے یہودا، اپنی عیدیں منا اور اپنی نذریں ادا کر، کیونکہ پھر خبیث تیرے درمیان سے نہیں گزرے گا، وہ صاف کاٹ ڈالا گیا ہے۔ پرگندہ کرنے والا تجھ پر چڑھ آیا ہے۔ قلعہ کو محفوظ رکھ اور راہ کی نگہبانی کر، کمر بستہ ہو اور خوب مضبوط رہ، کیونکہ خداوند یعقوب کی رونق کو اسرائیل کی رونق کی مانند پھر بحال کرے گا۔ اگرچہ غارت گروں نے ان کو غارت کیا ہے اور ان کی طاق کی شاخیں توڑ ڈالی ہیں۔ اس کے بہادروں کی سپریں سرخ ہیں، جنگی مرد کرمسی وردی پہنے ہیں۔ اس کی تیاری کے وقت رتھ فولاد سے چھلکتے ہیں اور دیودار کے نیزے بشدت ہلتے ہیں۔ رتھ سڑکوں پر تندی سے دوڑتے اور میدان میں بے تاشا جاتے ہیں۔ وہ مشلوں کی مانند چمکتے اور بجلی کی طرح کونتے ہیں۔ وہ اپنے سرداروں کو بلاتا ہے، وہ ٹکریں کھاتے آتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی فصیل پر چڑھتے ہیں اور اڑتل تیار کیا جاتا ہے۔ نہروں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں اور کثر گزار ہو جاتا ہے۔ حسب بے پردہ ہوئی اور اسیری میں چلی گئی۔ اس کی لونڈیاں کمریوں کی مانند کراہتی ہوئی ماتم کرتی اور چھاتی پیٹتی ہیں۔ نینوا تو قدیم سے ہوش کی مانند ہے، تو بھی وہ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ وہ پکارتے ہیں کہ ٹھہرو ٹھہرو، پر کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا۔ چاندی لوٹو، سونا لوٹو، کیونکہ مال کی کچھ انتہا نہیں۔ سب نفیس چیزیں کثرت سے ہیں، وہ خالی سنسان اور ویران ہیں۔ ان کے دل پگھل گئے اور گھٹنے ٹکرانے لگے۔ ہر ایک کی کمر میں شدت سے درد ہے اور ان سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ شیروں کی مانند اور جوان ببروں کے کھانے کی جگہ کہاں ہے، جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچے بے خوف پھرتے تھے؟
شیر ببر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پھاڑتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لیے گلا گھونٹتا تھا اور اپنی ماندوں کو شکار سے اور غاروں کو پھاڑے ہوا سے پڑتا تھا۔ رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو جلا کر دھواں بنا دوں گا، اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی، اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور تیرے ایلچیوں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی۔ خون ریز شہر پر افسوس، وہ جھوٹ اور لوٹ سے بھرے ہے، وہ لوٹ مار سے باز نہیں آتا۔ سنو چابک کی آواز اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور گھوڑوں کا کودنا اور رتھوں کے ہچکولے۔ دیکھ سواروں کا حملہ اور تلواروں کی چمک اور بھالوں کی جھلک اور مقتولوں کے ڈھیر اور لاشوں کے تودے۔ لاشوں کی انتہا نہیں، لاشوں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ یہ اس خوبصورت جادوگرنی فحشا کی بدکاری کی کثرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ قوموں کو اپنی بدکاری سے اور گھرانوں کو اپنی جادوگری سے بیچتی ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور تیرے سامنے سے تیرا دامن اٹھا دوں گا، اور قوموں کو تیری برہنگی اور مملکتوں کو تیرا ستر دکھلاؤں گا، اور نجاست تجھ پر ڈالوں گا اور تجھے رسوا کروں گا، ہاں تجھے انگشت نما کر دوں گا، اور جو کوئی تجھ پر نگاہ کرے گا تجھ سے بھاگے گا اور کہے گا کہ نینوا ویران ہوا، اس پر کون ترس کھائے گا؟ میں تیرے لیے تسلی دینے والے کہاں سے لاؤں؟ کیا تو نو آمون سے بہتر ہے، جو نہروں کے درمیان بسا تھا اور پانی اس کی چاروں طرف تھا، جس کی شہر پناہ دریائے نیل تھا اور جس کی فصیل پانی تھا؟ کوش اور مصر اس کے بے انتہا توانائی تھے، فوت اور لوبھیم اس کے حمیتی تھے، تو بھی وہ جلا وطن اور اسیر ہوا۔ اس کے بچے سب کوچوں میں پٹک دیے گئے تھے اور ان کے شرفا پر کرا ڈالا گیا، اور اس کے سب بزرگ زنجیروں سے جکڑے گئے، تو بھی مست ہو کر اپنے آپ کو چھپائے گا اور دشمن کے سامنے سے پناہ ڈھونڈے گا۔ تیرے سب قلعے انجیر کے درخت کی مانند ہیں، جس پر پہلے پکے پھل لگے ہوں، جس کو اگر کوئی ہلائے تو وہ کھانے والے کے منہ پر گر پڑے۔ دیکھ تیرے اندر تیرے مرد عورتیں بن گئے، تیری ملکت کے پھاٹک تیرے دشمنوں کے سامنے کھلے ہیں، آگ تیرے اربنگوں کو کھا گئی۔ تو اپنے محاصرے کے وقت کے لیے پانی بھر لے اور اپنے قلعوں کو مضبوط کر، گھڑے میں اتر کر مٹی تیار کر اور اینٹ کا سانچہ ہاتھ میں لے۔ وہاں آگ تجھے کھا جائے گی، تلوار تجھے کاٹ ڈالے گی، وہ ٹڈی کی طرح تجھے چٹ کر جائے گی، اگرچہ تو اپنے آپ کو چٹ کر جانے والی ٹڈیوں کی مانند فراوان کرے اور فوج مخلص کی مانند بے شمار ہو جائے۔ تو نے اپنے سوداگروں کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ فراوان کیا، چٹ کر جانے والی ٹڈی خراب کر کے اڑ جاتی ہے۔ تیرے عمرہ اور تیرے سردار ٹڈیوں کا ہجوم ہے، جو سردی کے وقت جھاڑیوں میں رہتی ہیں اور جب آفتاب نکلتا ہے تو اڑ جاتی ہیں، اور ان کا مکان کوئی نہیں جانتا۔ اے شاہ اسور، تیرے چرواہے سو گئے، تیرے سردار لیٹ گئے، تیری رعایا پہاڑوں پر پرکندہ ہو گئی، اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں۔ تیری شکستگی لا علاج ہے، تیرا زخم کاری ہے، تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے، کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا پار نہ تھا۔ آمین۔ اخلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔